دوسری وجہ یہ ہے خوف دلانے کی کہ انسان جب اپنے نفس کو خوف دلاتا ہے تو اس کا نفس عجب اور خود ستائی اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا. خود پسندی اور عجب سے نجات پا جاتا ہے، خود پسندی اور عجب میں مبتلا نہیں ہوتا، اور عبادت کے راستے کی خطرات اور شدائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، عبادت کے راستے کی سختیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، سختیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ بندہ اپنے نفس کو عیبناک جانتا ہے، اپنے نفس کو مذموم خیال کرتا ہے اور اپنے نفس کو ناقص تصور کرتا ہے جب اس میں خوف کی صفت ہوتی ہے، اور عجب اور خود پسندی کو نکال کے پھینک دیتا ہے، اور خود پسندی اور خود ستائی کے بیج کو اخاڑ کے پھینک دیتا ہے، اور عجب اور خود ستائی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا. یہ چیز خوف سے ہی ممکن ہے، خوف کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انی وعیسیٰ اوخذنا بما اکتسبت ہاتان لعذبنا عذابا لم يعذبه احد من العالمین فاشار باصبعہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اگر اپنے ان اعمال پر پکڑے جاتے جو ہم سے صادر ہو گئے تو ہمیں ایسا عذاب دیا جاتا جیسا کسی کو نہیں دیا گیا، ہمیں بہت سخت عذاب دیا جاتا. حضور کا یہ فرمان تعلیم امت کے لیے ہے، امت کو سبق دینے کے لیے ہے کہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان سے بھی اگر کوئی ایسی لغزش ہو جاتی ہے تو انہیں بھی سخت سزا دی جاتی ہے. یا آپ کا تواضعاً اور انکساراً یہ فرمانا ہے، عاجزی اور انکساری کے طور پہ آپ نے یہ فرمایا ہے، یا انبیاء کرام کے رتبے کے متعلق ان کی شان کے مطابق بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی کو اپنانا، اس کو بھی گناہ اور معصیت پر محمول کرتے ہوئے آپ نے عذاب کی طرف نسبت کر دی کہ انبیاء کرام کو اس پر بھی عتاب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی اختیار کریں تو انہیں اس پر بھی عتاب ہو سکتا ہے اور ان کی اس پر بھی گرفت ہو سکتی ہے. اس لیے آپ نے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسا فرمایا. اور اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی گناہ صادر ہوا ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام ہمیشہ قبل نبوت اور بعد نبوت اور قبل نبوت مسلسل گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا. تو انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہو سکتا، انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ کا یہ فرمانا اس لیے نہیں کہ ہم سے گناہ صادر ہوا ہے، بلکہ تعلیم امت کے لیے ہے، تواضع کے لیے ہے، یا بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی کو اختیار کرنے پر جو انبیاء کرام کی شان رفیع کے مطابق گناہ اور عذاب پر محمول کر کے آپ نے ایسا فرمایا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف نہ ہو، یہ بھول کر کے نہ چلے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا گناہ صادر نہ ہو گیا ہو، ایسے گناہ کا ہم ارتکاب نہ کر بیٹھے ہوں جس کی وجہ سے بخشش اور معرفت کا دروازہ، بخشش اور مغفرت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو اور ہمارے آئندہ کے اعمال کسی شمار میں نہ آ رہے ہوں، ہمارے آئندہ کے اعمال کی کوئی وقت ہی نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے گناہ گزشتہ دنوں میں کوئی ایسا گناہ کر دیا ہو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نفس کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تقولینی قول الزاہدین وتعملین عمل المنافقین وفی الجنت تطعمین ہیہاتا ان للجنت قوما آخرین وَلَهُمْ أَعْمَالٌ غَيْرُ مَا تَعْمَلِينَ. اے نفس تو باتیں تو درویشوں جیسی کرتا ہے، باتیں تو فقیروں اور درویشوں اور اللہ والوں جیسی کرتا ہے، اور عمل منافقوں کے جیسے کرتا ہے، عمل اور کام منافقوں جیسے انجام دیتا ہے، اور جنت کی امید اور جنت کا لالچ رکھتا ہے. افسوس ہے تجھ پر کہ جنت کے تو حقدار دوسرے ہی لوگ ہیں، جنت کے لیے کوئی دوسری ہی قوم ہے، اور ان کے عمل ایسے نہیں ہیں جیسے تیرے عمل ہیں، ان کے عمل ایسے نہیں ہیں جیسے تیرے عمل ہیں، ان کے عمل ہی الگ ہے، وہ جنتی ہے تو ان کے عمل ہی الگ ہیں، اور تیرے عمل اس طرح کے ہیں کہ کہنا درویشوں جیسا اور عمل منافقوں جیسا. یعنی اپنے نفس کو زجر و توبیخ فرما رہے ہیں. تو اس طرح سے بندہ مسلسل ان واقعات کو اپنے ذہن میں دہرائے اور ان واقعات کے ذریعے اپنے نفس کو زجر و توبیخ کرے اور اپنے نفس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے
اور اپنے نفس کو سخت سزاؤں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو اس طرح سے بندے کو خوف کا کوڑا اس پر مسلط ہو جائے گا، خوف کا کوڑا اسے نصیب ہو جائے گا اور خوف کی صفت اس کے دل میں جگہ کر جائے گی۔ تو نفس پر اس طرح سے خوف کا سایہ رکھنا اور نفس کو خوف زدہ رکھنا یہ بندے کے لیے دو وجہوں سے ضروری اور لازمی ہے۔ دوسری چیز ہے رجا، امید۔ رجا کا تصور اور شعور پیدا ہونا دل میں ضروری اور لازمی ہے۔ یہ بھی دو وجہ سے لازمی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے تاکہ رجا کے سبب بندے کا نفس طاعات اور نیک کاموں کی طرف راغب ہو، عبادات اور اعمال کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو، نیک امور کی طرف، بندگی کی طرف اور اعمال خیر کی طرف راغب ہو، نیک امور کی طرف راغب ہو۔ اعمال صالحہ کی بجا آوری، اعمال صالحہ کی بجا آوری اور اعمال صالحہ کی انجام دہی یہ نفس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوتی ہے۔